محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ محبت کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہو۔ کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل میں ایک قبرستان بنا لو تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دفنا سکو۔ تین چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو: نمبر ایک احسان کو، نمبر دو نیک نصیحت کو، نمبر تین موت کو۔ تین چیزوں کے لیے لڑو: نمبر ایک وطن کے لیے، نمبر دو عزت کے لیے، نمبر تین حق کے لیے۔ جو شخص اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں، انہیں یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس رب نے ان کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ اگر تمہیں سکون چاہیے تو اللہ کے پاس تلاش کرو، دنیا کے پاس نہیں، کیونکہ دلوں کے حال دنیا سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے کر آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، پس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ محبت خوبصورت انسان سے نہیں ہوتی، بلکہ محبت جس سے ہوتی ہے وہی انسان خوبصورت لگنے لگ جاتا ہے۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت نہ ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی ندیوں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا منزل کتنی دور ہے۔ ہمت کبھی نہ ہاریں، ہر چیز کی شروعات ہمیشہ مشکل سے ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ سنبھال کے رکھی ہوئی چیز اور غور سے سنی ہوئی بات کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتی ہے۔ ہمیں اگر ایک دوسرے کی نیتوں کا علم ہو جائے تو ہم لوگ ایک دوسرے کو ملنا تو دور کی بات، ایک دوسرے کو دفنانا تک چھوڑ دیں۔ تنقید کرنے والوں کو مطمئن کرنے کے لیے اگر آپ پانی پر چل کر بھی دکھائیں گے تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ تیرنا نہیں آتا، اس لیے چل رہا ہے۔ جو تمہارے سامنے اوروں کی برائی کر سکتا ہے، وہ اوروں کے سامنے تمہاری بھی برائی کر سکتا ہے۔ انسان کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اس کے والدین اس کے غصے اور ناراضگی کے خوف سے اپنی ضروریات بتانا اور نصیحت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی مکمل گارنٹی ہے اس کا نام موت ہے۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ پاک تمہیں اتنا ہی زیادہ عطا فرمائے گا۔ جب اللہ کے لیے اپنی پسند کو چھوڑ کر اس کی رضا کو تسلیم کیا جاتا ہے تو پھر اللہ پاک بھی اپنے کرم سے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ اللہ پاک راستہ پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ آزمائش کے وقت صبر رکھو اور اللہ کے فیصلوں میں خوش رہو، تمہیں بہتر نہیں بلکہ بہترین ملے گا۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ وہ آزمائے گا تمہیں دنیا کی ہر محبت دکھا کر، پھر کہے گا بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ دوسروں کو معاف ضرور کریں، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ معافی کے مستحق ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ سکون کے مستحق ہیں۔ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔
کسی بزرگ سے کہا گیا کچھ نصیحت کر دیں، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ شکوے شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں بلکہ اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ جو آدمی آگے کی سوچ اور منصوبہ بندی نہیں کرتا وہ اپنے دروازے پر ہی مصیبت پائے گا۔ جو باپ اپنے بیٹے کو اس کے فرائض نہیں سکھاتا وہ اس بیٹے کے ساتھ برابر کا قصوروار ہے جو غلط کام وہ کرتا ہے۔ جو انسان دوسروں کو معاف نہیں کر سکتا وہ اس پل کو توڑ دیتا ہے جس پر اسے خود گزرنا پڑتا ہے۔ مرد اپنی نگاہیں نیچی نہیں کرتا، عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، لیکن دونوں کو احترام اور عزت کی تلاش ہے۔ کبھی کبھی کوئی وجہ نہیں ہوتی، بس یوں ہی انسان زندگی کے پہیہ میں ریشم کے تان کی طرح الجھتا چلا جاتا ہے۔ دنیا کتنی عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ کاش تم سمجھ سکتے کہ زمینی خداؤں کو مچھر اور ابابیل جیسی حقیر چیزوں سے مروایا جاتا ہے۔ کفن بھی کتنی عجیب چیز ہے۔ جس نے بنایا تھا اس نے بیچ دیا، جس نے خریدا اس نے استعمال ہی نہیں کیا، اور جس نے استعمال کیا اس کو معلوم ہی نہیں۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے۔ شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ پیچھے مڑ کے مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو تمہارا حال گزر جائے گا۔ جب تمہارا دل ایک ہی انسان کے لیے بار بار رونے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ جو رب دل میں ڈال سکتا ہے وہ نصیب میں بھی ڈال سکتا ہے۔ وہ شخص آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے جس میں یہ نشانی ہو۔ جس شخص کا دل آپ کی وجہ سے ٹوٹ جائے اور آپ اس کی پرواہ بھی نہ کریں، پر وہ شخص آپ سے اسی جوش و خروش سے ملے، بات کرے اور آپ کو کھونے سے ڈرے، تو سمجھ لو کہ یہ شخص بہت محبت کرتا ہے آپ سے۔ انسان کو اپنی اوقات تب پتہ چلتی ہے جب اسے وہاں سے ٹھوکر پڑے جہاں اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا ہوتا ہے۔ زندگی کی ہر ٹھوکر یہی احساس دلاتی ہے کہ اے اللہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ اور انسان کو اللہ کی محبت تب نظر آتی ہے جب اسے دنیا کی محبت تھکا دیتی ہے۔